سب کچھ کھول کر رکھ دوں گا، ہر الزام کا جواب دوں گا. تو یہ ایک دانا ہی ہے، وفادار ہو آپ تو سمجھ سکتے. کیا نون لیگ کے جلسے کی کامیابی کا پیمانہ اقرار الحسن صاحب کے روڈ پر پھنسنے سے؟ کیونکہ آپ تو خود میرے وائٹ ہاؤس کے سامنے دیے گئے بیان کو ملک دشمن کہہ کر آپ مجھ پر جس طرح سے وہ جیل میں گئے اور تمام تر باتیں سب نے سنی دیکھی ہیں. السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. بات کریں گے کہ 3 پی ٹی آئی کے رہنما آپس میں لڑ پڑے ہیں. غدار کون ہے، کس کو غدار کہا جا رہا ہے، اور اقرار الحسن صاحب جو ہیں وہ بھی مفت رگڑے میں آ چکے ہیں، ان پہ بھی بات چیت کی جا رہی ہے. دیکھیے، اقرار صاحب کے رگڑے سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے لڑنے کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوتا ہے فروخ حبیب سے، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نہیں ہیں، لیکن یہاں سے لڑائی کا آغاز ہوتا ہے. شہباز گل صاحب نے ٹویٹر پر لکھا کہ فروخ حبیب کی پریس کانفرنس عثمان ڈار صداقت سے مختلف ہے، انہوں نے مجبوراً بات کی. ان بھائی صاحب نے چھرا گھونپا اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے تفصیلی ویلاگ کا انتظار کریں، اپنی پروموشن بھی، اور سب کچھ کھول کر رکھ دوں گا، ہر الزام کا جواب دوں گا. اور جس پر پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آپ اس طرح سے پارٹی کے جو موقف ہے اس کو بھی ڈیمیج کر رہے ہیں، کیونکہ یہ نظر آ رہا ہے نا کہ سب کو جبری طور پر گم کر کے اس کے بعد پریس کانفرنسز یا انٹرویوز کروائے جا رہے ہیں. تو آپ اگر یہ کہیں گے کہ وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف ہے، جو نیریٹو ہے، اس کی نفی ہوگی. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تک کی بدترین پریس کانفرنس فروخ حبیب نے کی، تمام حدود کراس کر دی. فروخ حبیب نے خان کو شیطان، کلٹ، بزدل، ریاست دشمن کہا. فروخ نے ماضی میں خان کو کیسے دھوکہ دیا، موٹر سائیکل سے لینڈ کروزر تک کا سفر کرنے والے فروخ حبیب کے ہر الزام پر میرے جواب، انکشافات ہی انکشافات. انہوں نے ایک تصویر بھی شیئر کی ہے فروخ حبیب صاحب کی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ. جی، اور اس کے بعد عمران افضل راجہ صاحب نے کہا کہ گل صاحب کا عزت احترام پہلے سے بہت زیادہ ہے. جو ٹویٹ انہوں نے مجھے ٹیگ کی، پہلے میں نارمل سمجھا، پھر لگا جیسے تانا مارا ہے کہ میں نے اسٹارٹ میں فروخ حبیب کو ڈیفینڈ کیا. انہوں نے فروخ حبیب کے بارے میں جو بات کہی، انہوں نے کہا کہ یار یہ نہ کریں. تو شہباز گل صاحب اس پر لکھتے ہیں کہ آپ چھوٹے بھائی ہو، آپ کو کیسا تانا، آپ تو خود زخم خوردہ ہو، آپ تو خود حیران ہو کہ لوگ کیسے بدل جاتے ہیں. آپ کو ٹیگ کرنے کا مقصد تھا کہ آپ خود ہی دیکھ لیں دنیا کتنی تیزی میں ہے. باقی آپ خان کے ساتھ وفادار ہو، وفاداروں کی عزت کرنی ہوتی ہے، تانے نہیں. تو یہ ایک دانا ہی ہے، وفادار ہو آپ تو سمجھ سکتے. اس کے علاوہ پھر سید اقرار الحسن صاحب اس میدان میں آتے ہیں، اور جوں پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو جلسہ ہے وہ ہوتا ہے، اور اقرار الحسن صاحب کو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اقرار نے کہا کہ میں ٹریفک میں پھنسا رہا 6 گھنٹے، اس کا مطلب لوگ لاہور سے آئے، جلسہ کامیاب ہو گیا. تو ایک چیز یہ تو نہیں ہو سکتی نا کہ اقرار الحسن صاحب کے جلسے میں پھنسنے کا مطلب ہے کہ جلسہ کامیاب ہو گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا نون لیگ کے جلسے کی کامیابی کا پیمانہ اقرار الحسن صاحب کے روڈ پر پھنسنے سے؟ اگر وہ ٹریفک میں نہیں پھنستے تو اس کا مطلب ایسے تو کراچی میں پتہ نہیں کتنے سارے لوگ ورکر کنونشن میٹنگ ہوتی ہیں، وہ پھنسے رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ کامیاب ہو گئی. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. پھر اقرار صاحب نے لکھا کہ گزشتہ رات اخوت یونیورسٹی مصطفیٰ آباد سے واپسی پر فیروز پور روڈ اور رنگ روڈ پر یہ ویڈیوز میں نے خود ریکارڈ کی. ان ویڈیوز سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جلسے کے شرکاء کی اکثریت لاہور کے باہر سے لائی گئی، لیکن پھر انہوں نے کہا کہ مہنگائی کا دور ہے اور نون لیگ بہت سارے لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہو گئی. چیلنج کے باوجود عوام اب دیکھیں نا، یہ تو ایک مس مینجمنٹ ہو سکتی ہے نا کہ ٹریفک جیم رہا. آپ یہ کہیں کہ یہ ٹریفک جیم رہا، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ڈان نیوز نے جو خبر دی کہ
لاہوری اب بھی وہ تڑکا مس کرتے ہیں جو 2011 میں 30 اکتوبر کو پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ کیا تھا، تو اس اور کا ڈان نیوز نے یہ بھی خبر دی کہ لاہور کا جو مینار پاکستان کی حدود تک تو رش تھا عوام کا، لیکن اس کے علاوہ لاہور کے باہر نہیں کوئی تھا۔ رش نہیں تھا اور معمول کے مطابق سب کچھ ہوتا رہا، اور یہ باہر سے کرائے کے لوگ تھے جو کہ لوگوں نے خود اس بات کا اقرار کیا جلسے میں یوٹیوبر سے بات کرتے ہوئے۔ بہرحال اس پر شہباز گل صاحب نے اقرار الحسن صاحب کو لکھا ہے کہ محنت کر رہا ہے بھائی، گڈ جاب، اور اس کے بعد انہوں نے تھمز اپ بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ پھر علی زیدی صاحب، علی حیدر زیدی صاحب کے بارے میں یہ لکھتے ہیں کہ پہلے علی زیدی صاحب لکھتے ہیں کہ میں ایک بار پھر واضح کر دیتا ہوں، میں نے 28 مئی 2023 کو جیکب آباد جیل سے سیاست سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا اور تب سے آج تک غیر سیاسی ہوں۔ شہباز گل صاحب نے پہلے تو ان کی فوٹو لگائی علیم خان صاحب کے ساتھ، اور پھر انہوں نے لکھا کہ اور آئندہ بنیان پہن لیا کرے، بندہ برا لگتا ہے، جو کہ ویری بلو دا بیلٹ ہے، ایسی بات نہیں کہنی چاہیے تھی۔ اور علی زیدی کے اس بیان کے بعد ارسلان تاج صاحب نے لکھا کہ اسٹاپ فولنگ ایوری ون on Chaplasi was SAPM Special Assistant to the Prime Minister of Cherry Blossom Shehbaz when you attend IPP Istehkam Pakistan Party event at Aleem Khan House and wished them luck. You also said that you will help them in Sindh, as if anybody listens to you. There is one fact, you, PDM and IPP all آر بی ٹیم آف دا کمپنی، اور یہ انہوں نے جوڑ دیا سب کو، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، آئی پی پی، اور سب کو پاکستان کے رضوان اداروں گلزئی سے۔ صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے لکھا کہ شہباز گل صاحب کے حوالے سے کہ ڈاکٹر صاحب آپ جب مشکل میں تھے تو آپ کے بدترین مخالفین نے بھی ہمدردی کا اظہار کیا، اپنے ہی سابقہ کولیگز پر مسلسل تانے کسنا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ اور تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ آپ میرے لیے محترم ہیں، لیکن آپ سے یہ مشورہ چکتا نہیں، کیونکہ آپ تو خود میرے وائٹ ہاؤس کے سامنے دیے گئے بیان کو ملک دشمن کہہ کر آپ مجھ پر ملکی اداروں کے خلاف بغاوت کا سخت ترین الزام لگا چکے ہیں، حالانکہ میرا بیان کچھ اور تھا اور اسے ٹویسٹ کیا گیا، اور آپ نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے۔ رہی بات علی زیدی صاحب کی، تو جو میں ان کے بارے میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، اگر آپ جانیں تو آپ مجھے یہ مشورہ نہ دیتے، مطلب اس کا وہ ایسی بات جانتے ہیں۔ تیسری بات، ابھی تک میں نے تنقید صرف فروخ حبیب صاحب اور علی زیدی صاحب پر کی ہے، دونوں کے بارے میرے پاس ٹھوس وجوہات ہیں، آپ خود دن رات تنقید اور اظہار رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ زیب تو ویسے مجھ پر بغاوت والا کامنٹ بھی نہیں دیتا تھا، کیونکہ وہ غیر ضروری بھی تھا اور سچ بھی نہیں تھا، لیکن آپ سے اچھا وقت گزرا ہے، اس لیے میں نے گلہ بھی نہیں کیا، اس لیے براہ مہربانی یہ زیب دیتا وغیرہ جیسے سخت الفاظ سے تھوڑا اجتناب کر لیں تو مہربانی ہوگی، یہ کوئی شائستہ لفظ نہیں۔ آپ مجھے شائستگی کا لیکچر دیتے ہوئے خود اسی جانب نکل گئے ہیں۔ تو یہ لڑائی ہے، آپس میں لڑ پڑے ہیں، غدار کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب سے غداری کی ہے۔ دیکھیے اب اس بات کا ثبوت تو کون کس کا غدار ہے، لیکن یہ باتیں کسی کو بھی غداری کے سرٹیفکیٹ نہیں بانٹے چاہیے۔ لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ، پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیجیے کہ وہ کس کو اپنے قابل سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا منتخب نمائندہ ہونا چاہیے۔ شہباز گل صاحب پر بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ وہ باہر بیٹھے ہیں، یہاں پر سامنا نہیں کر رہے، لیکن کچھ لوگ بلکہ بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ شہباز گل کو یہاں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، اور وہ وہاں پر بھی عمران خان صاحب کو ریلیز کروانے کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور شہباز گل صاحب جب یہاں تھے ایک ویپر کی وجہ سے ان کو جیل جانا پڑا، اس کے بعد پھر جس طرح سے وہ جیل میں گئے اور تمام تر باتیں سب نے سنی دیکھی ہیں، لیکن یہ رویہ جس کو پاکستان تحریک انصاف بھی سپورٹ نہیں کر رہی ہے کہ ان حالات میں شہباز گل صاحب کو یہ
جو طریقہ کار ہے نا کہ جو بھی پریس کانفرنس کرتا ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے غداری کر رہا ہے یا پھر عمران خان صاحب کے موقف سے روگردانی کر رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کا اظہار عمران خان صاحب نے خود بھی کہا تھا کہ ایک تو وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں جن کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا، ایک وہ جو پریشر برداشت نہیں کر سکتے، تو یہ بھی تو ایک فیکٹ ہے نا نظریاتی۔ اور تو وہ عمران خان صاحب تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ آئی انٹرسٹ ہے۔ تو عمران خان صاحب نے جن لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی کہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان پر کیا بیتی ہوگی اور ان پر پریشر ہے جس کی وجہ سے یہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں، تو یہ باتیں سوشل میڈیا پر کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود ایک فل ٹاس دیتے ہیں سب کو کہ آؤ اور چھکا مارو، باقی جو آپ کے مخالفین ہیں وہ دیکھیں گے کہ بھائی دیکھو شہباز گل خود بول رہا ہے کہ یہ تو ایسے تھے، اس کے بعد پھر وہ آپ کی جو ایک گراس روٹ ہوتی ہے جو آپ نے بنایا ہوتا ہے بیانیہ، وہ دفن ہو جاتا ہے، پھر اس کی کوئی ویلیو کوئی وقت باقی نہیں رہتی۔ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کا اندازہ آپ لگائیں اس سے کہ جو بھی شہباز گل صاحب نے مطلب حالیہ یوٹیوب چینل بنایا وائرل ہو گئے، اور اس کے بعد مسلسل ایک صحافی کی طرح کے انکشافات، ایک یوٹیوبر کی طرح کے انکشافات کرنے میں مصروف ہیں۔ بہرحال ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ بھی کہہ رہے ہیں۔ صحیح ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔